بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے چند واقعات بیان کیے جائیں گے۔ ایک معصوم لڑکی کی دیانت و حق گوئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ مدینہ منورہ میں شب کو گشت کر رہے تھے۔ ایک مکان سے آواز سنی کہ ایک عورت اپنی لڑکی سے کہہ رہی ہے، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دے۔ لڑکی نے کہا، امیر المومنین نے ابھی تو تھوڑے ہی دن ہوئے منادی کرائی ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر فروخت نہ کرو۔ عورت نے کہا، اب نہ یہاں امیر المومنین ہے نہ منادی کرانے والا۔ لڑکی نے کہا، یہ دیانت کے خلاف ہے کہ روبرو تو اطاعت کی جائے اور غائبانہ خیانت۔ یہ گفتگو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت محظوظ ہوئے۔ لڑکی کی دیانت داری اور اس کی حق گوئی پر خوش ہو کر، جو در حقیقت انہی کے حق پرست عہد حکومت کا نتیجہ تھی، اپنے بیٹے عاصم کی اس سے شادی کروا دی۔ اس لڑکی کے بطن سے عاصم پیدا ہوئیں، جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جیسے نیک بخت اور عابد و زاہد خلیفہ کی والدہ مکرمہ تھیں۔ تکبر و غرور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت نفرت تھی۔ یہی غلام اسلم ایک مرتبہ شام کے سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے سواری سے اترے، فارغ ہو کر آئے تو اسلم کے اونٹ ہی پر سوار ہو گئے۔ ادھر اہل شام آپ کے استقبال کو آ رہے تھے۔ جو آتا تھا پہلے اسلم کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ وہ آپ کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ لوگ تعجب کرتے اور حیرت سے آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ واقعی تعجب کی بات بھی تھی۔ آپ نے فرمایا، ان کی نگاہیں شان و شوکت ڈھونڈ رہی ہیں، وہ یہاں کہاں؟ تکبر و غرور کے آپ سخت مخالف تھے۔ اس بد اخلاقی کو دور کرنے کے لیے آپ نے آقا اور نوکر کی تمیز بالکل اٹھا دی تھی۔ آپ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو اپنے غلاموں تک کو یا سیدنا، اے ہمارے سردار کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشی غلام کو ہمارے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کروایا۔ بیت المال سے کوئی چیز خلیفہ وقت بلا اجازت نہیں لے سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کاملہ کا عملی نمونہ تھے۔ ایک دفعہ آپ بیمار ہوئے، علاج کے لیے شہد کی ضرورت تھی۔ شہد بیت المال میں موجود تھا مگر بلا اجازت نہیں لے سکتے تھے۔ مجمع عام میں فرمایا، اگر تم لوگوں کی اجازت ہو تو بیت المال سے کچھ شہد لے لوں۔ لوگوں نے اجازت دے دی۔ طلب اجازت کے سوا اس کارروائی سے یہ بھی ظاہر کرنا تھا کہ خزانہ عامرہ پر خلیفہ وقت کو ذرا بھی اختیار نہیں ہے۔ نیز بیت المال سے جو وظائف مسلمانوں کے لیے مقرر فرمائے، اس میں قوی و ضعیف، عرب و عجم کا کچھ امتیاز ملحوظ نہ رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے فرزندوں کو سزائیں دینا اور دلوانا۔ آپ کے عدل و انصاف کا یہ حال تھا کہ کسی کی رو رعایت نہیں کرتے تھے۔ جب کسی بات سے لوگوں کو منع کرتے تو پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو روکتے اور فرماتے، دیکھو اگر تم میں سے کسی نے ایسا کیا تو اسے بھی سزا دوں گا۔ چنانچہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک جرم کی وجہ سے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو پوری سزا دی، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انہی باتوں کا یہ نتیجہ تھا کہ ماتحت اعمال بھی سزا دیتے اور جرم کی تحقیقات کرتے وقت خلیفہ اسلام کے بیٹے تک کا لحاظ نہ کرتے تھے۔ آپ کے فرزند عبد الرحمن نے مصر میں کوئی جرم کیا۔ عمرو بن عاص گورنر مصر نے سزا دی مگر سزا بہت سخت نہیں تھی۔ آپ کو اطلاع ملی، آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ پر پاسداری اور رعایت کرنے پر ناراضگی ظاہر کی اور لکھا کہ اگر یہ حال رہا تو میں تم کو معزول کر دوں گا۔
عمرو بن عاص نے جواب دیا، میں نے جرم کی اہمیت کے مطابق پوری سزا دی ہے۔ اسلام نے پست و بلند سب کو ایک کر دیا۔ جبلہ بن الاحم غسانی شام کا مشہور رئیس مسلمان ہو گیا تھا۔ کعبہ مکرمہ کے طواف کے وقت اس کی چادر کا ایک گوشہ ایک شخص کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ جبلہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، اس نے بھی برابر کا جواب دیا۔ جبلہ غصہ سے بے تاب ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا۔ آپ نے شکایت سننے کے بعد فرمایا، تم نے جو کیا اس کی سزا پائی۔ اس کو سخت حیرت ہوئی اور کہا، ہم اس رتبے کے شخص ہیں کہ ہم سے جو گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہے۔ آپ نے فرمایا، جاہلیت میں ایسا ہی تھا، لیکن اسلام نے پست و بلند ایک کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غربا کو عمرہ پر فوقیت۔ سرداران قریش ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو آئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ، بلال رضی اللہ تعالیٰ، عمار رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ آزاد شدہ غلام بھی موجود تھے۔ وہ دنیاوی حیثیت سے معمولی درجہ کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ آپ نے اول انہی لوگوں کو بلایا، کیونکہ وہ پہلے آئے ہوئے تھے۔ ابو سفیان کو، جو زمانہ جاہلیت میں تمام قریش کے سردار رہے تھے، یہ امر سخت ناگوار گزرا۔ ساتھیوں سے کہا، کیا خدا کی قدرت ہے کہ غلاموں کو دربار میں جانے کی اجازت ملتی ہے اور ہم لوگ باہر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں؟ سرداران قریش میں کچھ حق شناس بھی تھے۔ ایک نے کہا، اسلام نے سب کو ایک آواز سے بلایا، جو پیچھے آئے وہ آج بھی پیچھے رہنے کے مستحق ہیں۔ عوام کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثار۔ جب کسی ملک میں قحط پڑتا ہے تو غربا اور متوسط الحال لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کئی دن فاقہ سے گزر جاتے ہیں، مگر عمرہ اور اعلیٰ حکام پر قحط کا بہت کم اثر پڑتا ہے۔ ان کے تکلفات میں مطلق کمی نہیں ہوتی۔ ان کی ضروریات جس آسانی سے ایام قحط سے پہلے مہیا ہوتی تھیں، اسی آسانی سے دوران قحط بھی پوری ہوتی رہتی ہیں۔ بلکہ باوجود ملک میں قحط ہونے کے جب ان کا دورہ ہوتا ہے تو دودھ، گھی، مرغ اور ہر قسم کی آسائشیں ان کے کیمپ میں پہلے ہی موجود ہو جاتی ہیں۔ لیکن اسلام نے اس ناانصافی اور سنگ دلی کی تعلیم نہیں دی۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تو آپ نے عہد کیا، جب تک عام طور پر بازاروں میں دودھ اور گھی نہ ملنے لگے، میں بھی اس کو ترک کرتا ہوں۔ اتفاقاً ایک دن بازار میں دودھ اور گھی آیا۔ آپ کے ایک غلام نے سب خرید لیا اور باقی لوگ منہ دیکھتے رہ گئے۔ آپ کو خبر ہوئی، غلام کو بلوایا اور ڈانٹا کہ تم نے سب خرید کر لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، جاؤ سب کو تقسیم کر دو۔ میں ہرگز نہیں لوں گا جب تک خود تکلیف نہ اٹھاؤں گا۔ لوگوں کی تکلیف کا اندازہ کس طرح کر سکتا ہوں؟